إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الاضحیہ احکام و آداب، قربانی کے احکام و مسائل۔ حضرات گرامی قدر، آج 8 ذو الحج سن 1445 ہجری ہے۔ آج کے دن کو اسلامی اصطلاح میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آج حجاج کرام مکہ معظمہ میں یا جہاں بھی وہ رہائش پذیر تھے وہاں سے احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے مینا کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچ رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں تھی، تو حجاج کرام اس دن 3 دنوں کے استعمال کے لیے پانی یہاں سے بھر لیتے تھے اپنے مشکیزے اور اپنے برتنوں میں۔ اور ترویہ کا معنی سیرابی کا ہے کہ اس دن وہ پانی بھر لیتے تھے جو مینا میں بھی استعمال ہوتا، پھر میدان عرفات میں بھی، پھر واپسی پہ مزدلفہ میں بھی۔ تو اس لیے حجاج کرام آج جمعہ کا دن ہے، یہ ظہر تک یا ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے وہاں پہنچیں گے، لیکن چونکہ احرام باندھنے کے بعد ان کا سفر شروع ہو چکا ہے، وہ مینا میں پہنچ کر نماز ظہر اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں گے، نماز عصر اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں گے۔ ان پر جمعہ نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں ہے، اس لیے مینا کے اندر آج جمعہ کا دن ہے، وہاں جمعہ نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے جمعہ کے وقت میں پڑھائی جائے گی۔ حجاج کرام یہ رات مینا میں گزاریں گے اور کل کا دن یوم عرفہ 9 ذو الحج طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہوں گے میدان عرفات کی طرف۔ جب سے حجاج کرام یہ احرام پہن لیتے ہیں دوبارہ اور حج کی نیت کرتے ہیں اللہم لبیک حجن، یا
کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے نیت کریں گے کہ اللہم لبیک حجا عن فلان، تو وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور ان پر احرام کی تمام تر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی۔ کل کا دن بڑا اہم دن ہے، یوم عرفہ، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ جو لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ یہ دن تکمیل دین کا دن ہے۔ حجاج کرام کے لیے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ کل کا دن ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، غیر حاج کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے اجر و ثواب کا انتظام کیا ہے اس دن کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی اور خواہش مند اور محتاج ہے کہ ہم سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں، خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ کل ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، خود بھی اس بات کا اہتمام کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ کل کے دن کا روزہ رکھیں، یوم عرفہ کا۔ یہ روزہ ہم تو اسی دن رکھیں گے کیونکہ یہاں مطلع ایک ہے، سعودیہ کا اور کویت کا اور خلیجی ممالک کا، لیکن ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، ان علاقوں کے اندر لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر شہر، ہر ملک کے اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ تو وہاں جب 9 ذوالحج ہوگی اس دن وہ روزہ رکھیں گے، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، اور یہی بات دلائل کے اعتبار سے قوی ہے۔ تو ہم کل کا دن چھٹی کا دن سمجھ کر سو کر نہ گزار دیں، بلکہ اس دن کو غنیمت جاننے کے لیے اس بات کا شعور اور احساس کرتے ہوئے کہ یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، آئندہ یہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس دن کو ضائع نہ کریں۔ رات کو عشاء کے بعد جلدی سونے کا اہتمام کریں، صبح فجر سے پہلے، سحری کے وقت سے پہلے اٹھیں، جتنی اللہ توفیق دے نوافل ادا کریں، نماز تہجد ادا کریں، یہ عام روٹین بنانی چاہیے۔ پھر سحری کھائیں، سحری کھا کر اس روزے کی نیت کریں، روزہ رکھیں، اور جماعت کے ساتھ جا کر مسجد میں نماز ادا کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو مسجد میں ہی رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں، اور پھر عمومی طور پر تکبیرات عید کی یہ کل فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جائیں گی۔ ویسے تو عام حالات کے اندر بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کہنی چاہیے، اور کل فجر کی نماز کے بعد تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تکبیرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، اس میں یہ وقت گزاریں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور مسجد سے 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر اپنے گھر کو آئیں۔ تو ایسا کرنے والا شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ جب حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے بہتر دعا جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی اور میں بھی کرتا ہوں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا یہ الفاظ جو ہیں خیر و دعا، دعا و یوم عرفہ، یہ حاجیوں کے لیے بھی ہے اور غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ آپ روزے سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور پھر یہ یوم عرفہ کی دعا ہے، تو اس اعتبار سے یہ قبولیت کے تمام تقریباً جو امکانات تھے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیے۔ اس لیے دعا کریں اپنے لیے بھی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ تو کل کا دن اس طرح گزاریں، اور اس دن کے اندر ہو سکے تو صدقہ و خیرات کریں۔ روزے دار جنہوں نے روزہ رکھا ان کو روزہ افطار کروائیں، تو انشاءاللہ، اور صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ ناراضگیاں ہیں تو ان کو دل سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح یہ دن گزاریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے، آج رات سے ہی شیڈول بنانا چاہیے کہ کل کے دن میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنا وقت اللہ کی عبادت میں، مصروفیت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ قربانی یہ دین اسلام کا ایک شعار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے قربانی اور جانور ذبح کرنے کا موقع مقرر کیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی علیہ السلام ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ جتنے پیسے قربانی پہ لگانے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، صدقہ کریں، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قربانی ایک شعار ہے، ایک عبادت ہے، اور ایک شاندار سنت کی یاد ہے جس کو ہم احیا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسے کریں گے تو یہ سنت تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی جس کے پاس استطاعت کا معنی صاحب نصاب ہونا نہیں، جس کے پاس جانور میسر ہے، اس نے خواہ وہ غریب آدمی ہے، اس نے گھر میں جانور قربانی کی نیت سے پالا ہے، یا اس کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت موجود ہے، یا تنخواہ دار آدمی ہے، اس کی تنخواہ ابھی نہیں آئی، قربانی کا وقت آ گیا، تو اس کو پتہ ہے کہ تنخواہ آئے گی تو میں پیسے واپس لوٹا دوں گا، تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو قربانی جو ہے ایک دمبا، ایک چھترا، گائے کا ایک حصہ، اونٹ کا ایک حصہ، یہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے گا تو اس کے سب گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، سب گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کا بھی ذکر کر دیا، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام کی سنت نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ قربانی کے 8 جانور ہیں۔ اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر اور مؤنث، بکرا مذکر اور مؤنث، اور دمبا یا چھترا مذکر اور مؤنث، 8 ازواج قرآن پاک نے کہا ہے۔ بہیمۃ الانعام انہی کو کہا جاتا ہے، انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے عمر بھی مقرر کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کے اندر 2 دانتا جانور ذبح کرو، بکرا ہو تب بھی، دمبا یا چھترا ہو تب بھی، گائے ہو تب بھی، اونٹ ہو تب بھی، 2 دانتا جانور۔ اور اگر 2 دانتا جانور میسر نہیں ہے تو پھر صرف دمبے کا بچہ یا بھیڑ جو چھترا ہے وہ اگر 1 سال کا بھی مل جائے اور 2 دانتا نہ بھی ہو تو اس کو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ صرف یہ اون والا جانور جو ہے یعنی دمبا یا چھترا اگر 1 سال کا بھی میسر آ جائے اور 2 دانتا نہ بھی ہو، اس صورت میں کہ جب 2 دانتا جانور میسر نہ آ رہا ہو تو اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت کہ عید نماز کے بعد سے لے کر عید نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، عید نماز پڑھ کر
عید نماز سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک یہ قربانی کے دن ہیں 4 دن، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، قربانی کا دن، عید کا دن، اور باقی اس کے بعد 3 دن ایام تشریق جن میں ہم تکبیریں کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق جانور ذبح کرنے کے دن ہیں، لیکن ان 4 دنوں میں افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے دن قربانی کیا کرتے تھے۔ اگر پہلے دن جانور میسر نہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، ان میں آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ جانور جو ہے بے عیب ہونا چاہیے، آنکھ سے کانا نہ ہو، بینگا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اتنی بڑی عمر کا نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں سے مغز ختم ہو چکا ہو، کوئی واضح طور پر اس کے اندر بیماری نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ایسا جانور جو ہے وہ قربانی کے اندر بے عیب جانور اور خوبصورت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کیا کرتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بقبشین املحین اقرنین سمینین، نبی علیہ السلام 2 مینڈے ہر سال، 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، سینگوں والے ہوتے تھے اور موٹے تازے ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ پالا پوسا کرتے تھے، اور بعض روایات میں کہ نبی علیہ السلام جو جانور ذبح کرتے تھے وہ موجوعین خصی ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ جانور جب اللہ کی راہ میں ذبح کریں ہم، تو جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گھر والے ان پر ہر سال 1 بکری یا 1 قربانی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قربانی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ ایک گھر کا سربراہ 1 دمبا یا چھترا ذبح کرتا، 1 بکری ذبح کرتا، اور اس کے گھر کے تمام افراد یعنی اس کے بیوی اور بچے جو اس کی کفالت میں ہیں سب کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس لیے قربانی ذبح کرتے وقت اس کے اندر یہ اوصاف، دمبا یا چھترا 1 آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا گائے ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن گنجائش دی ہے شریعت نے کہ اگر اکیلا آدمی نہیں کر سکتا تو 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں گائے کے اندر۔ اونٹ کے اندر بھی 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے معاشی حالت بہتر نہ ہو تو اونٹ کے اندر 10 تک حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البعیر عن 10، ہم اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہوتے تھے، والبقرہ عن 7، اور گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہوتے تھے۔ قربانی کا جانور بہتر ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے، اور ذبح کرنے کا طریقہ ذبح کرنے والے کو آتا ہو، چھری اچھی طرح تیز کرے اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے، دوسرے جانور کے سامنے ایک جانور کے سامنے، یعنی ایک جانور بندھا ہوا ہے اور دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں تو جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرے، یہ آداب بتائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جانور کو جس کو ذبح کرنا ہے، 3 قسم کے جانور، بکرا، دمبا یا چھترا، بیل یا گائے، ان کو ذبح کیا جائے گا، اونٹ کو نہر کیا جائے گا، اونٹ کو نہر کیا جائے گا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹایا جائے، جب آپ اس کو قبلہ رخ لٹائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکے تو تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، بائیں کروٹ پہ جانور کو آپ لٹائیں گے اور آپ کے بائیں ہاتھ میں اس کا سر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک اس کے یہ دائیں کندھے پر رکھتے تھے اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلاتے تھے۔ تو یہ ہے جانور کا بکرا، دمبا، چھترا یا بیل، گائے کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ اونٹ جو ہے اس کو کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جائے گا، اور صحابہ اکرام اس کا اس طرح اہتمام کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ لٹا کر اونٹ کو ذبح کر رہا تھا، تو فرمایا اس کو کھڑا کرو۔ قرآن پاک کے اندر لفظ ہیں وہ سواف، یعنی کھڑے کر کے ان کو نہر کرنا، بایاں اس کا گھٹنا باندھا جائے، بایاں گھٹنا باندھ کر
قبلہ رخ کر کے کھڑا کیا جائے جانور کو، اور رسیوں سے اس کو قابو کر لیا جائے، اور اس کے حلق میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نیزہ مارا جائے یا تیز چھری ماری جائے، اس کے ساتھ اس کا خون بہہ جائے گا اور وہ خود ایک سائڈ پہ گر جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو پہ گر جائے تو اس کی صورت یہی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر گوشت بنا کر اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو مکس کر کے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے گھر میں رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں، اور قربانی کا گوشت یہ مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کی دلی ہمدردی اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم مانگنے کے لیے آ گیا تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کے تحت فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، تو آپ اس کو دے دیں کچھ نہ کچھ اگر وہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ویسے مسلمانوں کے اندر یہ گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمود و نمائش نہ ہو۔ آپ اگر یہاں پہ ہیں، اپنے ملک میں قربانی ہے، تو وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو آپ اپنا وکیل بنا دیں، تو وہ آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ اور اگر یہاں ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ خود ذبح کریں، خود ذبح نہیں کرتے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو کسی جو وکیل مندوب ہے اس کو آپ مقرر کر دیں، وہ آپ کی طرف سے ذبح کر دے گا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کے خون اور گوشت وغیرہ کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ نے استعمال کر لینا ہے، گوشت کھا لینا ہے، خون بہہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تم کس ارادے سے، کس نیت سے ولکن ینالہ التقوی منکم قربانی کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق بخشے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتے کو یوم عرفہ ہے، روزہ رکھیں، اور پرسوں اتوار کے دن عید کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے جو آداب ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر گھر سے نکلیں۔ تکبیرات 9 تاریخ کو شروع ہو جائیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کہتے ہوئے آپ عیدگاہ میں آئیں۔ مسجد میں عید نماز پڑھنی ہے تو اگر عید نماز سے پہلے ٹائم ہے تو آپ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کھلے میدان میں ہے تو وہاں عید نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور عید نماز کا ٹائم جو ہے وہ یہاں کویت میں 5:05 پہ ہوگا، 5:05 پر ہوگا انشاءاللہ۔ اتوار کے دن ہم یہاں پہ نماز عید ادا کریں گے۔ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ تکبیرات جاری رہیں گی حتیٰ کہ 13 تاریخ کی شام تک، اور تکبیرات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہے عید الاضحیٰ کے لیے کہ آپ عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلتے بغیر کچھ کھائے۔ عید الفطر میں آپ گھر سے کچھ کھا کر عید کے نماز کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے کچھ کھائے بغیر۔ ہاں اگر آپ پینے والی کوئی چیز ہے، آپ پانی پینا چاہتے ہیں، لسی پینا چاہتے ہیں، کوئی چیز پینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کھانے میں بھی حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے گھر سے روانہ ہوتے اور واپس آ کر عید نماز پڑھ کے اپنا جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت سے پھر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگر ایسے ہو تو یہ مسنون طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اور عید نماز کے لیے آتے ہوئے راستہ اور ہونا چاہیے، واپسی پہ جاتے ہوئے راستہ اور ہونا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ احکام ہم عید کے موقع پر بیان کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس عید کو حقیقی عید بنائے، ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اور جو ہمارے بہن بھائی آج حج کے لیے احرام باندھ کر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان کو سنت کے مطابق صحت و عافیت کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو واپس خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں لائے، اور ہمیں بھی ایسے یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے چھوٹے بھائی خالد پاکستان میں بیمار ہیں، اس کا میسج آیا تھا، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی صداقت علی کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں کہ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرمائیں۔